اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال تعالى في مكان آخر لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، متفق علیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم اور معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، محرم الحرام کی آج 5 تاریخ ہے، اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس میں دس تاریخ کو بڑی فضیلت ہے، اس میں بڑے بڑے کام محرم کی 10 تاریخ کو ہوئے ہیں۔ ہماری ابتدا بھی محرم سے ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بہت سے کام اس مہینے میں شہادتیں بھی ہوں، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، اللہ کو پسند ہے شہادت۔ ہر شہید کے اپنے ذاتی فضائل بھی ہیں، اور ان عمومی فضائل جو اللہ تعالی کے رسول نے بیان فرمائے ہیں وہ سب کے لیے ہیں۔ وہ شہید ایسا ہے جو دنیا میں مشہور ہے، اس کے لیے بھی ہے، اور اس شہید کے لیے بھی ہیں جس کا کوئی نام تک نہیں جانتا، ایسے بھی تو شہید ہیں۔
اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، نہیں جانتے لوگ ان کو، لیکن وہ فضیلتیں جو آپ نے بیان فرمائی اس کے لیے خود شہادت اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول، اللہ کے رسول سے کوئی زیادہ سچا نہیں ہوتا، اور آپ کی صداقت کو دشمن بھی مانتے تھے۔ الامین الصادق کے نام سے پکارتے تھے۔ اس واسطے آپ جو بھی بات کہتے لوگ اس کو سچ ہی مانتے۔ یہ الگ بات ہے جب انہوں نے توحید کا مسئلہ شروع کیا پھر مخالفت بھی شروع کر دی۔ سچا ہونے کے باوجود، امین ہونے کے باوجود قسم اٹھاتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہوں، میرا نفس ہے یعنی میں ہوں۔ جتنے بھی فضائل والے ہوں اللہ کے تو قبضہ قدرت میں ہوں گے نا، کوئی اللہ کی قبضہ قدرت سے باہر تو نہیں ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے، زمین ہو آسمان ہو، اولیاء ہوں اصحاب ہو، انبیاء ہوں، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، جیسے چاہیں تصرف کر سکتے ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ اس واسطے فرمایا، یوں سے نہیں فرمایا اللہ کی قسم، ایک عجیب انداز میں فرمایا، جس ذات کی قبضہ قدرت میں میرا نفس ہے میں ہوں، اس کی قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، شہادت کا لفظ نہیں فرمایا، قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، 4 دفعہ غالباً فرمایا۔ اللہ کا نہیں کہ یہ قسم اور یہ حدیث بتاتی ہے کہ شہادت کتنا اونچا درجہ ہے، شہادت اونچا درجہ ہے، بہت بڑا اونچا درجہ ہے، جس کی خواہش خود نبی علیہ السلام قسم اٹھا کر کر رہے ہیں، پھر ایک دفعہ نہیں، بار بار۔ اچھا جنت میں جو آدمی چلا جائے وہ کبھی خواہش نہیں کرتا کہ میں پھر دنیا میں جاؤں، دنیا کے تو مسائل پہلے وہ بھگت کے کیا ہے، کوئی نہیں چاہتا۔ جہنم میں جانے والے تو کہیں گے ہمیں ایک دفعہ نکال کے دنیا میں بھیجو، ہم ایمان کے ساتھ اعمال کر کے پھر جنت میں جانا چاہتے ہیں، جہنم سے نکال، وہ تو چلو چاہیں گے، لیکن جنت میں جو پہنچ جائے وہ نہیں کہے گا کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دو۔ ایک شہید ہے، شہید کہیں گے یا اللہ، شہادت کی وجہ سے جب عزت اکرام دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم پھر تیرے راستے میں جہاد کر کے شہید ہو کے آنا چاہتے ہیں، جنت سے نکل کر پھر دنیا میں۔ تو معلوم ہوا شہادت میں مزہ ہے، شہادت میں عزت ہے۔ دنیا تو کچھ دیکھ رہی ہے، وہ تڑپ رہا ہے، اس کے ٹکڑے الگ الگ ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا،
لیکن اس کو کیا کرنا ہے؟ اس میں عزت ملی. حدیث پاک میں آتا ہے شہید کے جسم سے قطرہ خون کا نکل کر زمین پر نہیں پہنچتا کہ اس کی بخشش اس سے پہلے ہو جاتی. گرا ہوا ہے، اس کا قطرہ گرنے زمین پر گرنے میں کتنی دیر لگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو، اس قطرے کو زمین پر پہنچنے سے بھی پہلے معاف کر دیں گے. اتنی شان. اور اس کو اسی وقت جس حالت میں ہے غائبانہ طور پر دوسرے نہیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس کو اس کا جنت کا مقام وہیں دکھا دیا جائے گا کہ تو یہاں جائے. اس لاش کو جو ہماری نظروں میں ہے لیکن اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تو اس کو اس حالت میں اس کو جنت کا مقام دکھا دیا جائے گا کہ تو یہاں جائے گا. اور تیسری فضیلت، مرنے کے بعد دفن کیا جاتا ہے، قبر ہوتی ہے. فرمایا اس پر قبر کا عذاب نہیں ہوگا. شہید پر قبر کا عذاب نہیں ہوگا. جبکہ قبر کا عذاب حق ہے، راحت بھی حق ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. فرمایا وہ نہ سمجھو قبر ایک گڑھا ہے مٹی کا، حفرت، بلکہ یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتا ہے. لیکن ہمیں نہیں نظر. کبھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز اس میں دکھا بھی دیتے ہیں نمونے کے طور پر، لیکن عام طور پر نہیں. اس کو برزخ کہتے ہیں. اب پردہ، ادھر والے وہ دوسرے جگہ چلے گئے، پردے میں چلے گئے. اب ان کے ساتھ پردے میں جو ہو رہا ہے وہ دنیا میں رہنے والوں کو نہیں نظر آتا، لیکن اللہ کے رسول نے جب بتا دیا تو بس ہم اس کو حق مانتے ہیں. عذاب قبر اور راحت قبر حق ہے، جیسا کہ جنت اور جہنم حق ہے، یعنی یقینی ہے، ثابت ہے. تو اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا. اور چوتھی فضیلت، قبر کے بعد جب سارے اٹھیں گے قبر سے، آگے میدان محشر میں جانا ہوگا، جہاں حساب دینا ہے زندگی کا. ہر آدمی کو تیار رہنا چاہیے. ہماری فائل تیار ہو رہی ہے. اعمال نامہ جسے کہتے ہیں، فائل جس طرح دنیا میں تم پلاٹوں کی بناتے ہو، دوسرے تیسرے کاموں کی بناتے ہو، تو ہمارے اعمال کی 2 فائلیں تیار ہو رہی ہیں. 2 فرشتے ہمارے پاس ہر وقت موجود رہتے ہیں، کرامن کاتبین ان کو کہتے ہیں. ایک نیکیوں کی فائل بناتا ہے، جو نیکی کی لکھ لیتا ہے، جو نیکی کی لکھ لیتا ہے. اور دوسرا گناہوں کی فائل بناتا ہے، جو گناہ کیا وہ لکھ لیتا ہے. یہ دونوں فائلیں پھر میدان محشر میں سامنے آئیں گی. یہاں تو نہیں دیکھ سکتے، اور فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں نہ فائل دیکھ رہے ہیں. وہ فائل بھی نظر آئے گی، لکھا ہوا بھی نظر آئے گا، پڑھ بھی سکے گا. قرآن کہتا ہے
اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیرا اعمال نامہ ہے جو تو دنیا میں کرتا رہا، پڑھ اور اپنا حساب کر۔ تو میدان محشر میں سب اکٹھے ہوں گے، قبر کے بعد میدان محشر میں جانا ہے۔ تو فرمایا جو شہید ہے نا، اس کو میدان محشر میں کوئی گھبراہٹ اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ آرام سے ہوگا وہاں شہید۔ یہ اس کے فضیلت اللہ۔ اور شہید کو شہادت کی وجہ سے، باقی جو بھی انعامات ملتے رہیں گے، شہادت کی وجہ سے 72 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، جنت میں پیدا شدہ خوبصورت حسین ترین لڑکیوں سے اس کی شادی ہوگی، اور اپنے گھر والوں میں سے جو ایماندار ہیں لیکن کچھ گناہ کرتے رہے جن کی وجہ سے جہنم بھی جا سکتے تھے، اس کو اختیار دیا جائے گا کہ تو اپنے رشتہ داروں میں سے یا جس کے لیے بھی تو چاہے 70 آدمیوں کے بارے میں تو سفارش کر، ہم قبول کر۔ تو ایسی جو عزت شہادت میں ملے، یا اس پر پیٹنا ہے، اس پر ماتم کرنا ہے، ماتم بھی کوئی عبادت ہوتی، پورے ملک کو پریشان کرنا ہے، راستے بند کرنے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا ہے۔ یہ تو تحسین کے قابل ہے، یہ ہے کے قابل نہیں، یہ واہ کے قابل ہے۔ واہ انہوں نے کیا، لیکن ہے حسین سید۔ اس واسطے میں کسی ایک شہید کی فضیلت نہیں بیان کر رہا، یہ مطلق شہید تو حضرت عثمان ہوئے پیچھے، وہ پہلے ہی سے شہید ہوئے، ان کے تو فضائل نہیں وہ سارا سال بیان کرنے کی ختم ہوتے، اتنے کمال کے آدمی ہیں وہ۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جن کے ایمان لانے پر آسمان کے فرشتے خوش ہوئے، جس کے موت پر اسلام رو گیا۔ اسلام یہ حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں، جس کی موت پر اسلام رویا۔ اور فرعون کی موت پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ معلوم ہوتا ہے یہ مخلوق دوسری بھی کی روتی ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ کیسے روتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے جیسے کو دیکھیں گے کون رو رہا ہے کون خوش ہو رہا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ سارے شہید اور بڑے فضائل، صرف شہادت نہیں ان کی فضیلت، بڑے فضائل ہیں ان کے۔ حضرت عثمان شہید، حضرت حسین شہید، حضرت حسن بھی شہید ہوئے۔ شہادت کا انداز ان کا الگ ہے، ان کا الگ ہے، لیکن وہ بھی شہید ہوئے، ان کو زہر دے کر شہید کر دیے۔ حضرت حسین بھی شہید ہوئے۔ یہ شہادتیں تو ہوئی ہیں اور بھی ہوئی بے شمار، پہلے دن سے شہادتیں شروع۔ سب سے پہلا شہید حضرت حابیل ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا، اس کو اپنے بھائی نے قتل کیا تھا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ وہاں سے شہادتیں شروع ہوئی، اور یہ ختم نہیں ہوئی، ہوتی رہیں گی، قیامت تک چلتی رہیں گی۔ دعا مانگتے تھے، اللہ اکبر، دعائیں مانگا کرتے تھے شہادت کی۔ ہم تو شہادت نام لے کر لڑتے ہیں نا، اور شہید اللہ یہ ہو جائے گا، وہ تو شاید ابھی ٹائم نہیں نہ بنا۔ وہ صحابہ کی دعا میں سناتا آپ کو کہ انہوں نے کیسے دعا مانگی اور اللہ نے کیسے ان کی دعا پوری کر دی۔ ہم لوگ
شہادت پر خوش ہوتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ اس واسطے شہادت ایک فضیلت ہے، یہ پیٹنے کے قابل نہیں ہے، یہ واہ اور تحسین کے قابل ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے ان شہید ہونے والوں کے نقشے قدم پر چلے۔ میرے دوستو، اس میں کوئی خاص عمل کی بات نہیں، ایک 10ویں دن رخصت کرو، اپنے گھر والوں پر یہ ہے، وہ بھی کوئی اتنی متواتر حدیث نہیں، بہرحال اگر کوئی آدمی رخصت کرے۔ اور روزہ رکھنے کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 2 یہودی روزہ رکھتے تھے 10 کو، آپ نے فرمایا میں بھی روزہ رکھوں گا، لیکن تم 1 رکھتے ہو، میں 2 رکھتا ہوں، یا 9-10 لگانا ہے یا 10-11 لگانا، تمہاری اتباع نہیں کرنی، نیکی میں بھی تمہاری نہیں کرنی اتباع۔ ہمارا دین اپنا مستقل دین ہے، ہم کسی کے تابع نہیں ہیں۔ اس واسطے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہوں وہ تم نہیں رکھتے، وہ تو میرا بھائی ہے، اللہ کا نبی ہے، تو ان کو نجات ملی، تو اس کی وجہ سے تم کہتے ہم روزہ رکھتے ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن تمہاری مخالفت۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مردہ آ رہا ہو، کوئی جنازہ آ رہا ہو تو کھڑے ہو جائے کرو۔ کسی نے کہا کافر کو، فرمایا ہے تو مردہ نا، وہ فوت ہو گیا ہے نا، اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے موت کی، لیکن یہودیوں نے کہا یہ تو ایک بات ہماری مان لی ہے نا، ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی فرما دیا کر، نبی علیہ السلام نے جب سنا فرمایا ان کا کروایا، ان کی نہیں بھائی، ان کو بھی خوش کرنا۔ تو میرے دوستو، یہ دن ہے، افضل دن ہے، بہترین دن ہے، یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے۔ عبادت زیادہ سے زیادہ تلاوت، ذکر فکر کرو اور شہداء کے لیے دعائیں مانگو۔ تو ہمارا ایک نمازی ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی، بڑا اچھا نمازی، پروفیسر محمد منیر صاحب وفات پہلے مسجد کی بھی خدمت کرتے تھے، نماز میں پہلی صف میں یا دوسری صف تو نہیں چھوڑتے، پہلی بھی اکثر آ جاتے ہر نماز میں۔ تو اچانک وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابھی جمعہ کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کا جنازہ یہیں ہوگا، اس واسطے کہ باہر بارش ہو رہی ہے اور اس میں ادھر پارک میں تو سارا پانی ہے اور سڑک میں بھی یہاں اور اوپر سے بارش ہو بھی رہی ہے، رک بھی جاتی ہے، تو جب ایسی ایک مشکل ہو تو پھر مسجد میں بھی جنازہ کر لیتے ہیں، تو لہٰذا مسجد میں ہی ان کا جنازہ کریں گے۔ تو اس واسطے آپ نماز سے فارغ ہو کر جائیں نہیں، اور ساتھ ہی جنازہ پڑھ کے اس کے بعد پھر جائیں گے۔ تو اقول قولی ھذا والحمد للہ، سنتے پڑھتے